اچھا جی، کیا کہہ رہی ہیں نسرین صاحبہ؟ نسرین صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، ایک منٹ، پہلے تو سرکار خواب میں ملتے تھے لیکن اب نہیں ملتے. نہیں ملتے؟ جی، اب خواب آ بھی جائیں تو بھول جاتی ہیں. بھول جاتی ہیں؟ یہ تو مطلب یہ کہ درجات میں اضافہ ہو رہا ہے پھر، ہے بھائی؟ اور کیا، یہی کہا بس. دیکھیے بات یہ ہے نسرین صاحبہ، بات یہ ہے جو ہم جس پہ ہمارا یقین ہے، جو ہمارا پکا ہمارا عقیدہ ہے اپنے سرکار کی ذات اقدس پر، ہم ان ساری چیزوں سے باہر جا چکے ہیں. آپ بھی جائیں، یہ ہمارے بچے جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ بھی باہر جا چکے ہیں، یہ بھی باہر جا چکے ہیں. آپ کو سرکار خواب میں آئیں یا نہ آئیں، آپ کو سرکار اپنا دیدار دیں یا نہ دیں، آپ کا ذکر چلے یا نہ چلے، آپ کے لطائف چلیں یا نہ چلیں، آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو کھانا کھانے کو ملے یا نہ ملے، آپ تو اس درجے میں آ کر بات کریں، کیونکہ یہ سرکار سیدنا قادشاہی مد ذل علی کی نسبت پاک ہے. اس درجے پہ آ کے مجھے کچھ ملے نہ ملے بے لوس، میں مخلص نہیں، سرکار کے ساتھ میں خالص ہوں. مجھے سرکار عطا کرے نہ کرے کچھ، سرکار کی نسبت اور محبت مجھے عطا ہے. میں ہر وقت اپنے سرکار کو یاد، یہ بہت بڑی دولت ہے میرے لیے. ایسا تو نہیں نا کہ سرکار اگر خواب میں نہ آئے، استغفر اللہ نسیم بی بی آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ایک تمثیل کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سرکار خواب میں نہ آئے، سرکار اپنا دیدار نہ دیں، کاروبار میں بھی بڑی پریشانی ہے، روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں مل رہی ہے، چھوڑ دو گے سرکار کو؟ کیوں کہ روٹی پیٹ بھر کے نہیں مل رہی، کاروبار میں پریشانی ہے، سرکار خواب میں نہیں آ رہا ہے، چھوڑ دو گے سرکار کو؟ ہے جی، تم مخلص بھی نہیں ہوئے، تم تو خالص کی بات کرتا. ہم نے تو ساری دنیا چھوڑ دی. نہیں پوچھ رہا ہوں ان لوگوں سے جو تھے ہمارے ساتھ، کیسی تھی ہماری زندگی؟ قدم قدم پر آسائشیں. ہفتے میں لازمی ایک مرتبہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، اور ٹھیک ٹھاک اس دور میں جب 10,000 جس کی تنخواہ ہوتی تھی اس کی شادی ہو جاتی تھی. بھائی لڑکا کماتا ہے، 10,000 روپے تنخواہ ہے، ارے ماشاءاللہ، شادی ہو جاتی تھی. میں اس زمانے میں ویک میں 50 سے 60,000 یا لاکھ روپے کماتا تھا، جانتے ہیں سارے. لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے، مجھے صرف اپنے سرکار کی ذات پر. تم تو محبت کی بات کرتے ہو، عشق کی بات کرتے ہو، میں تو صرف میرے سرکار 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے، مجھے دیکھ لیا کریں، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں. مجھے 24 گھنٹے میں میرے سرکار ایک دفعہ محبت سے یا چلو صرف دیکھ ہی لیں، میں اس پہ راضی ہوں. اپنا سب کچھ، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی وفا، اپنی ایمانداری، سب کچھ میں اپنے سرکار کی ذات پاک پہ قربان کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو کچھ ہے، محبت ہے یا عشق ہے، قربانی ہے یا ایثار ہے، صبر ہے یا شکر ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ ہے وہ سب سرکار کی نظر کا کمال ہے، آپ کی شفقت کا کمال ہے. ہمیں تو سارا کچھ ملا اپنے سرکار سے ملا نا. اللہ کہاں سے ملا؟ اللہ کہاں سے ملا؟ آقا علیہ السلام کی یہ محبت کہاں سے آئی؟ رات کو وہ کسی کا باہر، کسی دنیا سے، کسی ملک سے کسی نے میسج بھیجا ایسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، خواب دیکھ رہا ہوں، میں اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور ہم دونوں بیٹھے آقا علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی ہیں وہ باتیں کہ ہم دونوں شاہ صاحب زر قطار رو رہے ہیں وہ ساری باتیں بتاتے ہوئے، اور میں بھی شاہ صاحب کے ساتھ رو رہا ہوں. یہ خواب میں دیکھ رہا ہے وہ، اور کیا میسج بھیجا کل اس نے کل بتایا مجھے. ہے اس میں کہاں سے آئی ہے آقا علیہ السلام کی محبت؟
ہم تو بس یہی جانتے تھے نا یار، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھا تھا نا کہ بھائی یہیں تک تھے، حضرت علی اور بی بی فاطمہ، یہ بس یہ چیزیں، یہ محبت، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ تڑپ، یہ طلب، یہ سب کہاں سے آئی؟ مرشد۔ جب تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یار ہم یذلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کس نے؟ اللہ پاک، اللہ پاک، وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں، کفل ڈال دوں سماعت پر اور بصارت پر، گویائی پر۔ کفل ڈالنا ہی گمراہ کرنا ہوا نا۔ سب کچھ سرکار کی ذات جب ملی، کئی پہلے بھی محرم آتے تھے نا عبد الرحمان بھائی، ایسے گزر جاتے تھے آ کہ بھائی حلوہ کھا لیا تو شربت پی لیا تو حلیم کھانے چلے گئے، پکنک، تازیے دیکھنے جا رہے ہیں جی، جلوس میں جا رہے ہیں، ایز اے پکنک، ایز اے پکنک، تفریح کرنے، لڑکیاں دیکھنے۔ ایسے ہی بولتا ہے انور، ننگی تلوار انور شاہ، نہیں جاتے لڑکیاں دیکھنے، لڑکیاں تاڑنے، ڈیٹیں ہوتی ہیں، ابھی زبان نہ کھلوانا میری، یہ سارے نظارے دیکھ چکا ہوں میں، نہیں ہوتی نا مان بھائی؟ تو مجلسوں کی یا جو تعزیہ داری ہوتی ہے جہاں ڈھول وول بج رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، سب کچھ یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ آئینے کا سامنا کرنا سیکھو اور بچو ان چیزوں سے، بچو ان چیزوں سے، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اللہ پاک خیر کر دے گا، اللہ پاک کرم کر دے گا یار، ایک دفعہ نیت تو کرو، وہ تو نیتوں پہ فیصلے کر دیتا ہے اللہ پاک۔ میری نیت ہے میں آئندہ ان ساری برائیوں سے، ان سارے عیبوں سے اور ان ساری بچوں گا، اللہ پاک میری مدد کرنا، یہ نیت ہے میری، دیکھ، کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تیری نیت کو دیکھ کے وہ نیتوں پہ فیصلے کر دیتا ہے۔ یہ نہ سوچا کرو یار کہ انور شاہ ایسے برا کہہ رہے ہیں ہمیں یا ہماری برائی کر، نہیں، ہم کسی کی برائی نہیں، ہم نفسوں کو ٹھوکرے مار رہے ہیں، یہ سارا کچھ تم سے تمہارا نفس کرواتا ہے جو شیطانی مخلوق ہے، اسی لیے اس کو ٹھوکرے مارتے ہیں ہم، تمہارا ہو یا جس کا بھی ہو۔ ہم تو اپنے ان عزیز بچوں کو نہیں چھوڑتے، ان عزیز اپنے ان لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، جب بات نفس کی آ جائے انہیں بھی اڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سوال ہم سے کرنا ہے، تیرے حوالے کیا تھا انور شاہ، جواب دے، تجھے طاقت بھی دی تھی، تجھے ڈیوٹی بھی دی تھی، تجھے تصرف بھی دیا تھا، تجھے بولنا بھی سکھایا تھا، تجھے ذکر کرنا بھی سکھایا تھا، تجھے ذکر دینا بھی سکھایا تھا، جواب دے کیا سکھایا انہیں؟ اس لیے ٹھوکرے مارتے ہیں۔ کیوں؟ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے نفس کہتے ہیں، اسے نفس کہتے ہیں، اور اس سے لڑنا جہاد اکبری ہے بھائی، وہ جہاد اصغری میدان، وہ تو دشمن سامنے کھڑا ہے نا، اگر اس کے پاس گن ہے تو تیرے پاس بھی گن ہے نا، اور یہ دشمن تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے، اس سے لڑنا کمال ہے نا، اس سے لڑنا۔ اب اس سے لڑنا سکھاتا کون ہے تجھے؟ تیرا مرشد۔ حالانکہ یہ سچ ہے بالکل، لڑتا وہ خود ہے، تجھے کسی بٹیر کی طرح، تیتر کی طرح لڑاتا ہے، اس کو آوازیں دے دے کے لڑ، کھڑا ہوں میں، بھائی سے کھڑا ہوں میں، یار کیسی دنیا ہے یہ، رائے سلوک اور رائے پکڑ کی دنیا، ولیوں اور فقیروں کی دنیا، روحانیت کی دنیا، کیسی دنیا ہے یہ؟ نہ سنا کبھی، نہ پڑھا کبھی، تردید کسی بھی بات کی نہیں کر سکتے، ہر بات کو دھرم کاٹے میں تول لو، بولتا بڑا کڑوا ہے، اس کی باتیں دلوں کو چھید دیتی ہیں، بڑی بری لگتی ہیں، ایسے اشتعال آتا ہے جی، اس کی باتیں مگر بولتا سچ ہے، بولتا حق ہے، ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے، ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔
لائف بیٹھ کے بولتا ہے جی اللہ اکبر. یار خدا کی قسم ہمیں شہرت نہیں ہمیں شہادت چاہیے. ہمیں شہرت نہیں چاہیے, ہمیں دولت نہیں چاہیے, ہمیں شہادت چاہیے, ہمیں شہادت چاہیے. نفس اور قلب کی جنگ ہو رہی ہے اور تیرے انتقال کا, تیری موت کا, تیری وفات کا وقت آ گیا, لمحہ آ گیا اور تو انتقال کر گیا. اسے شہادت کہتے ہیں. کیوں کہ اس وقت بھی تو نفس اور قلب کے جہاد میں تھا, جنگ میں تھا. یہاں ذکر چل رہا تھا, وہ تجھے روک رہا تھا, وسوسے ڈال رہا تھا. یہاں ذکر اللہ کا چل رہا تھا, یہاں یہ وسوسہ ڈالتا تھا روکنے کے لیے, یہ لڑتا تھا اس سے اور زیادہ ذکر کرتا تھا. اس میں تجھے تیرا انتقال ہو گیا, تجھے موت آ گئی, تیری وفات ہو گئی, فوت ہو گیا. یہ ہے شہادت. کیوں کہ جہاد میں تھا, اور جہاد بھی جہاد اکبری بفرمان آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جی. اس جہاد میں تھا تو, اکبری جہاد, سب سے بڑا جہاد, نفس اور قلب کی جنگ. اور ہر وقت اپنے مرشد کی نظر میں تھا, اس کے ساتھ تھا, اس کی صحبت میں تھا, اس کے ساتھ بیٹھ کر تو اللہ کا ذکر کرتا تھا, اس کے ساتھ بیٹھ کر تو اللہ کا ذکر. اور تیرا یقین ایمان تھا یہ کہ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں میرے آقا فرماتے ہیں ملائکہ اتر آتے ہیں, بڑے بڑے کلندر اور فقیروں کی, ولایت کبریٰ والوں کی مقدس ارواح پہنچ جاتی ہیں. تیرا یقین تھا, تیرا ایمان تھا یہ, اور تو ذکر کی محفل میں آ کے اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا تھا. اس کو تولا نہ کرو اس دنیا کے ترازو میں کہ اس سب کے بعد بھی میرے تو حالات نہیں بدل رہی جی, نہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں, نہ دولت آ رہی ہے, نہ کاروبار میں ترقی. اس میں نہ تولا کرو, بڑی کم قیمت لگاتے ہو تم. اس کو آخرت کے ترازو میں رکھ کے تولا کرو. ایک دنیا کی اوقات کیا, جو علامہ اقبال نے کہا تھا, دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. علامہ اقبال, دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب دنیا ہے کیا, چلو آؤ بہلول دانا سے سنتے, آؤ بہلول دانا جیسے درویش سے سنتے ہیں. کیا سوجیے ایک دفعہ بہلول دانا کو, یہ ہارون رشید کے زمانے کے درویش ہیں, بلکہ فقیر ہے یہ. درویش سے اوپر ولی ہوتا ہے, درویش سے اوپر ولی ہوتا ہے, ولی کے اوپر پھر فقیر ہوتا ہے, یعنی قلندر اللہ کے عاشق. اس کے اوپر پھر دیدار والے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پھر وصل والے ہوتے ہیں, اس کے اوپر پھر وصل والے ہوتے ہیں. تو یہ وصل والے یا دیدار والے تو نہیں, لیکن بہلول مجذوب ایک کامل درویش, ایک کامل ولی, اچھے فقیر. کیا سوجی, ایک مرتبہ ایک قبر کھلی پڑی تھی, دیکھا آپ نے مردہ تھا, آپ نے کہیں آگے جا کے ایک گڈھا کھودا قبر جیسا, اس میں جا کے لیٹ گئے اور لیٹ کے سو گئے. بہلول دانا, بہلول مجذوب بھی کہتے ہیں, اس گڈھے میں گئے, لیٹے اور لیٹ کے سو گئے بے خبر. اب یہ زمانہ ہے خلیفہ ہارون رشید, خلیفہ ہارون رشید کا. اب کیا تعریف کروں, چھوڑو, کیونکہ خلیفہ منصور کا بیٹا ہے نا یہ, خلیفہ منصور, ہارون رشید کا باپ خلیفہ منصور, ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید, ہارون رشید کا باپ خلیفہ منصور. یہ وہ کمینہ تھا جس نے شیعہ اور سنی دو شاخیں بنائیں سادات میں, سیدوں میں. یہ کربلا کے بعد آیا تھا, ٹھیک ہے جی. ہارون رشید کا زمانہ ہے, خلیفہ ہارون رشید
اس کے لوگوں کو کسی نے بتا دیا جاتا کہ عجیب منظر دیکھا ہم نے، دیکھا بہلول دانا ایک گڈھا کھود رہے ہیں قبر جیسا، اور جب وہ گڈھا کھد گیا تو بہلول دانا اس گڈھے میں گئے اور گڈھے میں جا کے سو گئے۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو کچھ لوگ اور بھی ساتھ ہو گئے بستی کے، اور ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی ہو گئے ہارون رشید کے۔ اب انہوں نے آ کے آوازیں دینا شروع کی، بہلول دانا تو بے خبر سوئے پڑے قبر میں، بہلول دانا بے خبر سوئے پڑے، یہ آوازیں دے رہے ہیں نہیں اٹھ رہے، وہ قبر میں اتر گئے، جھنجھوڑنے لگے، پھر بھی نہیں اٹھ رہے، وہ بری طرح جھنجھوڑے، 2-4 آدمی اتر گئے اس میں، جھنجھوڑا انہیں اٹھا کے بٹھا دیا، وہ سو رہے ہیں، ہلایا جلایا، آنکھیں کھلی، اٹھ گئے۔ بولے کیا ہے معاملہ؟ قبر میں اتر کے سو گئے، چلو ہمیں خلیفہ کو یہ ساری بات بتانی ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو۔ چلو بولو فقیر درویش، اس کو کیا مطلب چلو، پہنچ گئے جی۔ ہارون رشید کو سارا واقعہ بتایا کہ قبر میں اتر گئے، گڈھا کر کے اسے قبر بنایا، اس میں اتر گئے، جا کے سو گئے، اور ہم اٹھا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اٹھ کے نہیں دے رہے، اور بڑی بدتمیزی بھی کی ہم سے۔ ہم یہ سارا واقعہ خلیفہ آپ کو بتانے کے لیے انہیں ساتھ کیا ہے، آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں، ان سے پوچھیں کہ قبر میں کیا لینے اترے تھے، اور جب یہ سو رہے تھے ہم اٹھا رہے تھے تو اٹھے کیوں نہیں؟ پوچھا جی خلیفہ ہارون رشید نے کہ ہاں بہلول یہ بتاؤ تم قبر میں سو رہے تھے، اور جب انہوں نے خلیفہ ہارون رشید میں اس لیے نہیں اٹھ رہا تھا ان کی آوازیں دینے سے اور ان کے جھنجھوڑنے سے، میں اس لیے کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، بڑا حسین و جمیل محل تھا ایک میرا، اس محل میں میں تخت پہ بیٹھا ہوا حکم صادر کر رہا تھا، بڑے بڑے وزیر مشیر اور امیر میرے دائیں بائیں تھے، میرے غلام کھڑے تھے میرے سامنے، میری کنیزیں مجھے منہ پر مور کے پر سے پنکھا جل رہی تھی، میں یہ سب دیکھ رہا تھا، اتنی بڑی سلطنت، اس کا بادشاہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں، مور سر سے مجھے پنکھا جلا جا رہا ہے، میری کنیزیں کھڑی ہیں، میرے وزیر امیر اور مشیر کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، اور میں بڑی شان سے تاج پہن کے پوشاک پہن کے تخت پہ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے جب مجھے ہلایا جھنجھوڑا اور میری آنکھ کھلی تو میری ساری سلطنت چھن گئی۔ غلط انہوں نے کیا میرے ساتھ، یہ دنیا ہے، سمجھ لے ہارون رشید، سمجھ لے، میری آنکھ کھلی تو میری سلطنت ختم ہو گئی، اور تیری آنکھ بند ہوگی خلیفہ ہارون رشید تو تیری بھی سلطنت اور بادشاہت گئی۔ یہی ہے نا کھیل، یہی ہے نا تماشا دنیا کا، کہ یہ بہلول دانا نے سمجھا دیا بہت اچھی طرح۔